محمد ہمارے بڑی شان والے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے جنت و جہنم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ گناہوں اور کسی کے جنتی ہونے اور دیدار باری تعالیٰ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہذا گناہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر سزا دے دے، اور چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے اور اپنے فضل سے معاف فرما دے اور بخش دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ شرک اور کفر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مہربانی سے اور اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا بتلایا ہے تو ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یعنی جنتی ہونے کے بارے میں یقینی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ اچھی نشانیوں کو دیکھ کر اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنتیوں کو اللہ کے دیدار کی لذت محسوس کرتے ہوئے جنت کی تمام نعمتیں اور جنت کے تمام انعامات ہیچ معلوم ہوں گے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر ان آنکھوں سے بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔